نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 262 اور 263 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو جس کو دیا ہے اس پر اپنی زبان سے احسان جتاتے ہیں اور نہ برتاؤ سے اس کو آزار پہنچاتے ہیں، یعنی تکلیف وغیرہ برتاؤ سے نہیں پہنچاتے، اس کو مال دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ان کو دیا ہے ان لوگوں کو ان کے عمل کا ثواب ملے گا، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، ان کے رب کے پاس جا کر ان کو ثواب ملے گا، اور نہ قیامت کے دن ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ یہ مغموم ہوں گے، یعنی غم زدہ نہیں ہوں گے۔ اچھی بات کہہ دینا اور معاف کر دینا اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کا تکلیف پہنچانا ہو، یعنی صدقہ ایسا نہ دیا جائے کہ صدقہ دینے کے بعد آپ اس کو جتا دیں، تکلیف دیں، یا اس سے اس لیے کام دیں کہ آپ نے ان کو صدقہ دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ایسا کرے ہوئے تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی سے اچھی بات کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، ایسے صدقے سے بہتر یہ بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں واللہ غنی حلیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے، بردبار ہے، لوگوں کی غلطیوں پر، لوگوں کی نافرمانیوں پر، لوگوں کے شرک کرنے پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اپنے رزق سے محروم نہیں رکھتے، ہر ایک کو رزق دیتے ہیں، بہت بڑا بردبار ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنے مال اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اس شخص پر کوئی احسان نہیں جتاتے جسے انہوں نے دیا ہوا ہو، الغرض وہ کسی بھی قول یا فعل کے ساتھ احسان نہیں جتاتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خاص اجر کے ساتھ نوازیں گے اور نہ انہیں مستقبل کا کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ماضی کا غم ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر صدقہ نہیں کر سکتا تو اچھے الفاظ کے ساتھ معذرت کر لے اور سائل کے اصرار اور بدتمیزی پر غصے ہونے کے بجائے معافی اور درگزر سے کام لے اور سوچ لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا غنی ہے، پھر بھی کتنا بردبار ہے، سب کو رزق دیتا ہے، کوئی خطا وار ہو، کوئی کیسا بھی ہو، اتنا بڑا حلیم بردبار ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بردباری کا حکم دے رہے ہیں، اور صدقہ کر کے احسان جتانے کی ممانعت کے بارے میں کئی احادیث آئی ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک اپنے تہ بند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا صدقہ دے کر احسان جتانے والا، اور تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو خاص طور پر ان 3 کاموں سے ضرور بچنا چاہیے۔ اور بھی کام ہے جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں سے کلام نہیں فرمائیں گے، لیکن ان 3 باتوں کا یہاں پر خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں لوگوں کا رواج کیا تھا کہ اپنے امیر ہونے کی وجہ سے، اپنے کسی بڑے عہدے کی وجہ سے اور غرور اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے سے چادر لٹکایا کرتے تھے
اور بڑے تکبر سے چلا کرتے تھے، جبکہ اس وقت کپڑے کی کمی تھی تو وہ لوگ کپڑا زیادہ استعمال بھی کرتے تھے اور اس وجہ سے غرور بھی کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا۔ دوسرے صدقہ دے کر نہیں جتانا، ان کو تکلیف نہیں دینا، اور تیسرے جھوٹی قسم کھا کر اپنے سودے کو زیادہ قیمت کے ساتھ نہیں بیچنا۔ جھوٹی قسم نہیں کھانی بلکہ جھوٹ بولنا ہی نہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں 2 فرشتے نہ اترتے ہوں۔ ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جس نے تیری راہ میں خرچ کیا تو اسے اچھا بدلہ عطا کر، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، ہاتھ روک لینے والے کا مال تلف کر دے، یعنی کہ اس کا مال آہستہ آہستہ ختم کر دے، تلف کر دے اس کا مال۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو جن کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ پرندوں کو تھوڑا بہت ڈال دیا کریں، لیکن کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کریں، ہر روز کا معمول بنا لیا جائے۔ اور صدقہ خیرات میں جو کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس لیے چاہیے یہ کہ ہر روز بلکہ صبح شام 100 دفعہ تیسرا کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بھی معروف نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ کسی سے حسن سلوک کرنا، احسن طریقے سے اخلاق کے ساتھ کسی سے بات کرنا، اسمائل کر کے کسی سے بات کرنا، یہ سب صدقہ ہے۔ اور جو ہم پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ بھی سب صدقہ ہی ہے۔ ایک آخری حدیث اور بتانے والی ہوں کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جنوں انس ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور میں ہر انسان اور جن کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دوں، تو جو خزانے میرے پاس ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ یہ مسلم میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بے حد و حساب خزانے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی بھی کمی نہیں آتی، اور حلال رزق کی فراخی کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ الذین، وہ لوگ جو ينفقون سب خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا نہیں، یتبعون وہ نہیں سب پیچھے لاتے، یعنی اتباع نہیں کرتے، ما جو انفقوا ان سب نے خرچ کیا، منن کوئی احسان کی پیروی نہیں کرتے، کوئی احسان نہیں جتاتے، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی ہم وہ سب یحزنون غمزدہ ہوں گے، قولن قول، بات، معروف اچھی، و اور مغفرتن درگزر کرنا، خیرون بہتر ہے، من صدقہ صدقے سے، یعنی اچھی بات کرنا بہتر ہے اور درگزر کرنا بہتر ہے ایسے صدقے سے، یتبعھا اس کے پیچھے آئے، اذن اظہار ثانی، و اور اللہ غنی بہت بے نیاز غنی ہے، حلیم بردبار ہے، بہت بڑا بردبار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ایسا صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ سبحانہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔